وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عزت مآب جناب ماجد حسین صاحب اور MIM پارٹی سے جڑے ہوئے تمام مہمانان اعظام، میں سب کا نام نہیں جانتا۔ زندگی میں پہلی بار کسی سیاسی میٹنگ میں شرکت کرنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس طرح کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، پھر بھی میں جناب ماجد حسین صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مغربی بنگال کے حالات اور یہاں کے لوگوں کے سیاسی رہنمائی کے سلسلے میں کچھ سوچا اور اس کے لیے سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے۔ میرے بھائیوں، مجھے مختصر وقت ملا ہے، دو باتیں کہنی ہے۔ ایک بات کا تعلق ہمارے آج کے میم کے نمائندے کی حیثیت سے جناب ماجد حسین صاحب سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کی باتیں تقریباً سب لوگوں نے کیا، اپنے اسٹیج سے سب لوگوں نے کیا، لیکن ان کو نہ اپنے حقوق ملے ہیں کبھی اور نہ ان کے مسائل سلجھے ہیں کبھی، اور سب لوگوں نے ان کو استعمال کیا ہے، جو بار بار یہاں کہا گیا ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ ہمیں لگا کہ عالی جناب مسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں اگر ہم یہ سیاسی سفر طے کریں اور چلنا شروع کریں تو ہمیں وہ حقوق مل سکتے ہیں اور ہمارے مسائل سلجھ سکتے ہیں۔ اسی امید پر ہماری یہاں حاضری ہے، اور ہم ان سے پھر جو ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے یا آبزرور کی حیثیت سے میری پھر گزارش رہے گی کہ آپ ہمارے لیے مناسب قیادت سے ہمیں نوازیں اور ہمیں وہ راستہ دکھائے جہاں چل کر ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے مسائل کو آئینی طور پر، قانونی طور پر اس کو سلجھا سکیں، اور ہماری اس پارٹی کا دائرہ اتنا وسیع ہو اور اس میں اتنا شعور اور اتنی بیداری ہو کہ یہ کبھی میٹے نہ۔ اسد الدین اویسی صاحب کی وفات کے بعد، ماجد حسین صاحب کی وفات کے بعد یہ سب سمٹ جائے، سکڑ جائے، ایسی قیادت ہمیں نہیں چاہیے۔ اور بڑے ادب سے اور بھی التماس کر لوں کہ ہمیں دھوکہ کھاتے کھاتے ہماری زندگی آدھی برباد ہو چکی ہے، اس لیے کسی طرح کی دھوکہ کھانے کی ہم میں اور قوت نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ توقع اور یہ امید تو نہیں کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ہماری اس قیادت میں، ہماری اس سیاسی سفر میں کہیں بھی کسی طرح کی نیت میں کھوٹ ہو جس سے قوم اور ملت کو نقصان ہو، ایسا ہم توقع نہیں کرتے، لیکن ہمیں باشعور رہنا ہوگا، ہمیں خود اپنی جگہ پر بیدار رہنا ہوگا، اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں یہ کہ ہماری یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ مغربی بنگال کے لوگ بڑے ستائے ہوئے ہیں اور بڑے مشکلات سے یہ گزرے ہیں، ان کو سب لوگوں نے لے کر جو استعمال کیا ہے جس طرح سے، وہ آپ کو ہم زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات آپ لوگوں سے کرنی ہے، جو اس پارٹی سے جڑنا چاہتے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں یا اس پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پڑھنا سیکھیں، آپ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنے پاس معلومات اکٹھی کیجئے۔ اناڑیوں کی طرح راستے میں اچھلنا کودنا، اناڑیوں کی طرح کچھ نعرہ بازی کر لینا، یہ کوئی پارٹی کہلاتی نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی حیات ہوتی ہے، نہ اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اچھلنے کودنے والوں میں سے نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ ہندوستانی کی حیثیت سے، ایک سنجیدہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے پاس انفارمیشن اکٹھا کیجئے، معلومات اکٹھی کیجئے۔ آپ کو کن کن لوگوں نے لوٹا ہے، آپ کو کن کن راہوں میں چلنا ہے،
कैसे आप अपने हुकूक को हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने मसाइल को सुलझा सकते हैं। इस सिलसिले में आपके पास इल्म होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास संजीदगी मतानत होनी चाहिए, और फिर बड़ी ही अक्लमंदी के साथ एक नई सियासी पार्टी जो सरजमीन बंगाल में आ रही है या आ चुकी है, जिसको आगे बढ़ाना है, वो किसी जज्बाती लहरों से चलने वाली नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का सफ़र हिंदुस्तान की इतने पेचीदा मसाइल के बावजूद भी उन्होंने जो कामयाब सफ़र किया है, उसकी वजह सिर्फ ये उनका एकदम मजबूत नॉलेज और इंफॉर्मेशन है। आइन के सिलसिले में, कानून के सिलसिले में हिंदुस्तान के जितनी भी कवानीन और ज़वाबित की आला किताबें हैं, उनको पढ़ने वाले या उन जैसी किताबों को लिखने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़, उनका नाम, उनका नारा मगरबी बंगाल में ही बज रहा है। आपके नारों के अंदर भी अगर इल्म नहीं है, आपके नारों के साथ भी नॉलेज नहीं है, आपके नारों के साथ अगर संजीदगी नहीं है, तो आप भी कुछ दिनों तक उछल कूद कर यहाँ से मलियामेट हो जाएंगे। और मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के आवाज़ में मैं कहकर यहाँ से रुखसत होना चाहूँगा। आज तक खुदा ने किसी कौम की हालत नहीं बदली, आज तक खुदा ने किसी कौम की हालत नहीं बदली, चाहे आप हो, आपसे पहले हो, आपके बाद आने वाले हो। अल्लाह ताला किसी मजलूम कौम की भी हालत नहीं बदलता है जब तक वो अल्लाह को पुकारता नहीं है, जब तक वो अपनी हालत को बदलने के बारे में सोचता नहीं है, जब तक उसके लिए कोशिश नहीं करता है, जब तक उसके लिए एक प्लानिंग नहीं होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को सोए सिर्फ कि आहो पुकार से, चीखो पुकार से अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और उसकी ज़िंदगी का काया पलट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो फिक्र खुद अपनी हालत के बदलने का। इसलिए दोस्तों, अपनी हालत को बदलने के लिए जिस कदर संजीदा होना चाहिए, जिस कदर हसास होना चाहिए, जिस कदर जिस शऊर की ज़रूरत है, जिस कदर बेदार रहना चाहिए, उसी तरह से बेदार रहिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।